السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تاریخ کا ایک بہت عظیم الشان نام معتصم باللہ یعنی خلیفہ معتصم باللہ کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے۔ جس وقت چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا اور اس نے خلیفہ کو یعنی اس کو قید کر لیا، تو اس نے جب اس کو قید کر لیا اور کھانے کا وقت ہوا تو اس نے جو ہلاکو خان کا جو ہلاکو خان تھا، اس نے پلیٹ کے اندر جواہرات ہیرے وغیرہ جو تھے وہ ڈال کر معتصم باللہ کے حوالے سامنے رکھے اور خود جو ہے وہ سادہ سے برتنوں کے اندر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ تو معتصم باللہ نے اسے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو ہلاکو خان نے اس کو کہا کہ یہ کھاؤ، تم ہیرے جواہرات کھاؤ، میں تو سادہ روٹی کھاؤں گا۔ تو معتصم باللہ نے کہا کہ یہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ہیرے جواہرات کھا سکتا ہوں؟ تو جو ہلاکو خان تھا اس نے کہا کہ جس وقت تم لوگ یعنی بغداد کو تم مزین کر رہے تھے اور تم نے بڑے بڑے دروازے، خوبصورت لوہے کے دروازے بنائے تھے، ہیرے جواہرات اکٹھے کر رہے تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم یعنی ہتھیار بناتے، تم اسلحہ بناتے، اپنے دشمن کا سامنا کرنے کے لیے اس کی تیاری کرتے، حالانکہ تم نے اپنی جائیدادیں بنائیں، تم نے اپنے جو ہے نا وہ محلات بنائے، تو اب تم تو اسی کے لائق ہو کہ تمہیں یہی کھانا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان نے اس کو کہا کہ اب جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہی ہے۔ تو اس نے اس کو ایک خاص لباس کے اندر بند کروایا اور گھوڑوں کے نیچے جو ہے یعنی گھوڑوں کے سموں کے اندر اس کو رونت ڈالا اور اس کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ اب میں بغداد کا وہ حال کروں گا کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی جو بغداد ہے وہ اپنی اس اصلی حالت میں نہیں آئے گا۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اور اس نے بھی ہلاکو خان نے جو ہے وہ یہی کہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے تیاری کر کے رکھے، مشکل آنے والے وقت میں اپنے لیے ہتھیار، اپنی صلاحیتوں کو وہ جو ہے وہ اس کو پالش کرتا رہے، کیونکہ جب اس کو اس چیز کا پتہ چلے گا کہ میرا دشمن مجھ پر حملہ آور ہونے والا ہے یا میرے اوپر مشکل حالات آنے والے ہیں، تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے، نہ کہ وہ جائیدادیں بنائے یا اپنے محلات بنائے، بلکہ اپنے آپ کو اندرونی طور پر اتنا مضبوط کرے کہ باہر سے آنے والے دشمن سے بھی وہ مقابلہ کر سکے۔ بہت شکریہ۔